اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ کی لاٹھی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ مقدس لاٹھی ہے جس کو عصائے موسیٰ کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے آپ کے ان بہت سے معجزات کا ظہور ہوا جن کو قرآن مجید نے مختلف عنوان کے ساتھ بار بار بیان فرمایا ہے۔ اس مقدس لاٹھی کی تاریخ بہت قدیم ہے جو اپنے دامن میں سینکڑوں ان تاریخی واقعات کو سمیٹے ہوئے ہے جن میں عبرتوں اور نصیحتوں کے ہزاروں نشانات ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں۔ یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر 10 ہاتھ لمبی تھی اور اس کے سر پر 2 شاخیں تھیں جو رات کے وقت چراغ کی طرح روشن ہو جایا کرتی تھی۔ یہ جنت کے درخت پیلو کی لکڑی سے بنائی گئی تھی۔ اس کو حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے لے کر آئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مقدس عصا حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کو یکے بعد دیگر بطور وراثت میں ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ملا جو قوم مدین کے نبی بنے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت فرما کر مدین تشریف لے گئے اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت بی بی عصفور رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا نکاح فرما دیا اور آپ 10 برس تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر آپ کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ کو یہ مقدس عصا عطا فرمایا۔ پھر جب آپ اپنی زوجہ محترمہ کو ساتھ لے کر مدین سے مصر اپنے وطن کے لیے روانہ ہوئے اور وادی مقدس مقام طوٰ میں جا پہنچے، اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی سے آپ کو سرفراز فرما کر منصب رسالت کے شرف سے آپ کو سربلند فرمایا۔ اس وقت حضرت حق جل مجدہ نے آپ سے جس طرح کلام فرمایا، قرآن مجید نے اس کو اس طرح بیان فرمایا ہے، اور یہ تیرے دہانے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ عرض کی کہ یہ میرا عصا ہے، میں اس پر اپنا تکیہ لگاتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں اور یہ میرے دوسرے کام آتی ہے۔ اس کو ہاتھ میں لے کر اس کا سہارا بنا کر چلنا، اس سے بات چیت کر کے دل بہلا لینا، دن کے وقت اس کا درخت بنا کر اس کے سائے میں آرام کرنا، رات کو اس کی 2 شاخیں جو چراغ کی طرح روشن ہو جاتی ہیں اس سے روشنی لینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لاٹھی سے مذکورہ بالا کام نکالتے رہے، مگر جب آپ فرعون کے دربار میں ہدایت فرمانے کی غرض سے تشریف لے گئے اور اس نے آپ کو جادوگر کہہ کر جھٹلا دیا، آپ نے اس عصا کے ذریعے بڑے بڑے معجزات کا ظہور ہونا شروع ہو گیا، جن میں سے کچھ چند ایک واقعات یہ ہیں۔ قرآن مجید میں بار بار فرمایا۔ اس کا ایک واقعہ یہ ہے، فرعون نے ایک میلہ لگوایا اور اپنی پوری سلطنت کے جادوگروں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے مقابلے پر لگا دیا، اور اس میلہ میں ازدحام میں جہاں لاکھوں انسانوں کا مجمع تھا، ایک طرف جادوگروں کا ہجوم اپنی جادوگری کا سامان لے کر جمع ہو گیا، اور ان جادوگروں کی فوج کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا ڈٹ گئے۔ جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جادو کی لاٹھیوں کو اور رسیوں کو زمین پر پھینکا۔ ایک دم وہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کر پورے میدان میں ہر طرف پھونکار مارنے لگیں اور دوڑنے لگیں، اور پورا مجمع خوف کے مارے تھر تھر کانپنے لگا، ادھر ادھر بھاگنے لگا، اور فرعون اس کے تمام جادوگر اس کرتب کو دیکھ کر اپنے فتح کے گھمنڈ اور غرور کے نشے میں بدمست ہو گئے، اور جوش و شادمانی سے تالیاں بجا بجا کر اپنی مسرت کا اظہار کرنے لگے کہ اتنے میں ناگہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی مقدس لاٹھی کو ان سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیا۔ یہ لاٹھی ایک بہت بڑا نہایت ہیبت ناک اژدہا بن کر جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر تمام جادوگر اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے سجدہ میں گر پڑے
اور بآواز بلند یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ ہم سب ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر کچھ اس طرح سے بیان ہوا ہے، بولے اے موسیٰ یا تم ڈالو یا ہم پہلے ڈالیں۔ موسیٰ نے کہا بلکہ تم پہلے ڈالو۔ جب ہی ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے ان کے خیال میں دوڑتی معلوم ہوئیں تو اپنے جی میں حضرت موسیٰ نے خوف پایا۔ ہم نے فرمایا ڈر نہیں، بے شک تو ہی غالب ہے، تو ڈال دے جو تیرے دائنے ہاتھ میں ہے اور ان کی بناوٹوں کو نگل جائے گا، اور وہ جو بنا کر لائے ہیں تو وہ سب جادوگروں کا فریب ہے، اور جادوگر کا بھلا نہیں ہو سکتا۔ تو سب جادوگر سجدے میں گرا لیے گئے، بولے کہ ہم اس پر ایمان لائے جو ہارون اور موسیٰ کا رب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا ایک اور واقعہ اس طرح ہے۔ بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دور حکومت میں یہ لوگ مصر میں آ کر آباد ہو گئے، اور ملک شام میں اس قوم کا قبضہ ہو گیا جو بدترین قسم کے کفار تھے۔ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے خطرات سے اطمینان ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے جہاد کر کے ملک شام کو ان کے قبضہ سے آزاد کرائیں۔ چنانچہ آپ 6 لاکھ بنی اسرائیل کے فوج لے کر جہاد کے لیے روانہ ہو گئے، مگر ملک شام کی حدود میں پہنچ کر بنی اسرائیل پر قوم عمالقہ کا ایسا خوف سوار ہو گیا کہ بنی اسرائیل ہمت ہار گئے اور جہاد سے منہ پھیر لیا۔ اس نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ سزا دی کہ یہ لوگ تیہ میں بھٹکتے اور گھومتے پھرے اور اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان لوگوں کے ساتھ میدان تیہ میں تشریف فرما تھے۔ جب بنی اسرائیل اس بے آب و گیا میدان میں بھوک و پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کے لیے کھانے کے لیے منسلوا آسمان سے اتارا۔ من شہد کی طرح ایک قسم کا حلوہ ہے اور سلوہ بھونی ہوئی بٹیریں تھیں۔ کھانے کے بعد جب ان لوگوں کو پیاس نے بےتاب کیا اور پانی مانگنے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مار دیا تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ کر بہنے لگے، اور بنی اسرائیل کے 12 خاندان اپنے اپنے ایک چشمے سے پانی لے کر خود بھی پینے لگے اور اپنے جانوروں کو بھی پلانے لگے، اور پورے 40 برس تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا جو عصا اور پتھر کے ذریعے ظہور میں آیا۔ قرآن مجید میں اس واقعے کا معجزہ اس طرح بیان فرمایا گیا ہے کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو، فوراً اس سے 12 چشمے بہہ نکلے، ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ ایک اور واقعہ میں بیان کیا گیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مدت تک فرعون کو ہدایت فرماتے رہے اور آیات و معجزات دکھاتے رہے، مگر اس نے حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ اور زیادہ اس کی شرارتیں اور سرکشی بڑھ گئی، اور بنی اسرائیل چونکہ اس کے خدائی کو تسلیم نہ کرتے، اس لیے اس نے ان مومنین پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا۔ ایک وقت آیا جب فرعون نے اپنی فوج سے کہا کہ حضرت موسیٰ اور اس کی قوم کو ڈھونڈ کر قتل کر دو، کوئی بھی زندہ بچنے نہ پائے۔ اس دوران ایک دم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری، آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر رات میں مصر سے ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر رات میں مصر سے روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو پتہ چلا، وہ بھی اپنے لشکروں کو ساتھ لے کر بنی اسرائیل کی گرفتاری کے لیے چل پڑا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تو بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخ پڑا کہ اب تو ہم فرعون کے ہاتھوں گرفتار ہو جائیں گے۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، تو نے ہم کو کس عذاب میں پھنسا دیا؟ اب پیچھے ہمارے فرعون کا لشکر خونخوار لشکر ہے جو ہمیں مار دے گا،
اور اگر آگے جائیں تو آگے دریا ہے، ہم ڈوب کر مر جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اے موسیٰ اپنا عصا، اپنی لاٹھی دریا میں مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریا میں مارا تو دریا میں ایک رستہ بن گیا، آدھا پانی ایک طرف ہو گیا، آدھا پانی دوسری طرف ہو گیا۔ تو بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم 12 قبیلے ہیں، ہمارا الگ الگ رستہ بناؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 بار اپنا عصا دریا میں مارا تو دریا میں 12 رستے بن گئے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے اپنے اپنے الگ الگ رستوں پر چلے گئے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ دریا میں اتر پڑا۔ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل جب دریا عبور کر گئے اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ دریا کے بیچوں بیچ تھا تو اللہ تعالیٰ نے دریا سے ایک فرمایا کہ تو پہلے جیسا ہو جا۔ وہ دریا پانی اپنی اپنی جگہ پر آیا، سب رستے ختم ہو گئے اور فرعون اور اس کا لشکر اسی میں ڈوب کر غرق ہو گیا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری ہے، پھر جب آمنا سامنا ہوا دونوں گروہوں کا، موسیٰ والوں نے کہا ہم کو انہوں نے آ لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یوں نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے اپنی راہ بتائے گا۔ ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ دریا پر اپنا عصا مارو، تو جب ہی دریا پھٹ گیا تو ہر حصہ ہو گیا جیسے بڑا پہاڑ، اور وہاں قریب لائے ہم دوسروں کو، اور ہم نے بچا لیا موسیٰ اور اس کے سب ساتھ والوں کو، پھر دوسروں کو ڈبو دیا۔ بے شک اس میں ضرور نشانی، اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے۔ یہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس لاٹھی کے ذریعے ظاہر ہونے والے 3 عظیم الشان معجزات، جن کو قرآن کریم نے مختلف الفاظ میں اور متعدد عنوانوں کے ساتھ بار بار بیان فرما کر لوگوں کو عبرت و ہدایت کا سامان بنا دیا ہے۔ میرے پیارے دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے شر سے اور راہ مستقیم پر چلائے۔ اس رمضان کے عظیم الشان مہینے میں آپ کی دعاؤں کا طلبگار، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔